الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك طه. الصلاة والسلام عليك ياسين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوا علی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھی. انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر خود تکلیفیں اٹھاتی اور جو آئے فوراً خرچ کر دیتی. ایک مرتبہ کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کس طرح روکنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ فکرہ پہنچ گیا. اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نذر طور پر قسم کھائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالہ کی ناراضگی سے بہت بڑا صدمہ ہوا. بہت لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا. آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نینیحال کے دو حضرات کو سفارسی بنا کر ساتھ لے گئے. وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے. یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے. جب وہ دونوں سے پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگے تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی. دونوں حضرات کی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں. آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگی لیکن اپنی قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے. اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتی کہ دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر اپنی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی تھی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی کہ کفن و یوم کے وفات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موافقت ہو. حیات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع تھا ہی، وہ ممات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی اتباع چاہتے تھے. تعظیم تبرکات مہر نبوت چوم لی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کے پاس آتے جاتے رہے. ہر مذہبی رہنما انہیں وصیت کیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا. یہ بھی پوچھ لیا کرتے کہ ان کی زندگی کے بعد کس کے پاس رہنا چاہیے. آپ نے آخری راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا. اس نے کہا اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو.
ہاں عنقریب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جو دین ابراہیمی پر ہوں گے۔ ان کی ہجرت گاہ ایسا مقام ہوگا جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور اس میں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور ملک عرب کی طرف رخ کیا۔ جو ہی وہ مدینہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے قبا تشریف لا چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ صدقہ ہے، حضور قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کھا لو، لیکن خود نہ کھایا۔ حضرت سلمان فارسی نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبا سے مدینہ تشریف لائے تو میں کچھ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، حضور یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کھا لیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا دو علاماتیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر دوشالہ تھا جسے آپ چادر اور ازار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب کپڑے کا دامن ایک طرف ہوا سے ہوا تو میں نے مہر نبوت کو ویسے ہی پایا جیسے مجھے بتایا گیا تھا۔ میں جذبات میں اس قدر مغلوب ہوا کہ بے اختیار مہر نبوت کو بڑھ کر چوم لیا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اپنی سر گزشت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائی۔ آپ نے اسے پسند فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میری سرگزشت سنی۔ منہ مبارک مقام حدیبیہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بال بنوا کر تمام بال مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیے۔ تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے چھیننے لگے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر مریض کو پلاتی تو رب العزت اسے شفا عطا کر دیتا۔ لعاب مبارک عتبہ بن فرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں موصل کو فتح کیا، ان کی بیوی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم 4 عورتیں تھیں، ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگانے میں کوشش کرتی تھی تاکہ دوسری سے احتب ہوں، اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خوشبو نہ لگاتے تھے مگر اپنے ہاتھوں سے مل کر داڑھی کو مل لیتے تھے، اور ہم سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ سونگھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم استعمال خوشبو میں کوشش کرتی ہیں اور تم ہم سے زیادہ خوشبودار ہو، اس کا سبب کیا ہے؟
انہوں نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے بدن پر ابلے نمودار ہوئے، میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بیماری کی شفاعت کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کپڑے اتار دو۔ میں نے سطر کے علاوہ کپڑے اتار دیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے دست مبارک پر ڈال کر میری پیٹھ اور میرے پیٹ پر مل دیا۔ اس دن سے مجھے میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ پسینہ مبارک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیل اللہ فرمایا۔ حالات خواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری ماں ام سلیم نے ایک سیسی لی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس میں ڈالنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمانے لگے، ام سلیم تم یہ کیا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور وہ سب خوشبو میں عمدہ خوشبو ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ام سلیم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرق مبارک کی برکت کے امیدوار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرق مبارک کو چہرے اور بدن پر مل لیا کرتے تھے اور وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں اسے اس کے خاوند کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ عنایت فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس موجود نہیں، مگر کل ایک چوڑے منہ والی سیسی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص سیسی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ مبارک ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا، اسے لے جا کر اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو سیسی میں اتار کر مل لیا کریں۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام بیت المتبعین یعنی خوشبو والا گھر ہو گیا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کو پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول۔